نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج کا یہ روز سعید جمعۃ المبارک ہمیں نصیب کیا اور اس پہ کرم بالائے کرم کہ ہمیں اپنے حضور حاضری کے شرف سے نوازا۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیشہ ہمیں اپنے باب کرم پہ حاضر رکھے۔ گزشتہ جمعہ ہم سورہ احزاب کی اسی آیہ مبارکہ پہ بات کر رہے تھے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تذکرہ ہے، اور میں 10 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا اور صرف 5 احادیث ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا۔ 5 دیگر احادیث اور آثار صحابہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ میں آخر میں اگر ٹائم بچا تو اس کو کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ کہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سے ہمارا دین وابستہ ہے۔ سرکار کا ذکر کرنا گویا اپنے آپ کو دین پر پختہ کرنا ہے۔ اگر کسی صاحب کے ماتھے پر بل پڑیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر، آپ کی تعریف سن کر، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو قرآن حکیم کی تعلیم بھی دی اور اپنی احادیث نور کے ذریعے اس اللہ کے کلام کی تشریح بھی فرمائی۔ زبان دونوں کی عربی ہے، ایک کو ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر یہ کس اتھارٹی نے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ جو ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ چشمہ ایک ہی ہے، سرچشمہ ایک ہے، اس سے 2 دریا جاری ہیں، دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ مرج البحرین لا یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں دریا جاری ہیں، ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں مگر آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ قرآن رہتا ہے، حدیث رہتی ہے، اس کا اپنا نور ہے، اس کا اپنا نور ہے، اس کی اپنی چمک ہے، اس کی اپنی چمک ہے، اس کی اپنی بہار ہے، اس کی اپنی بہار ہے، اس کی اپنی پہچان ہے، اس کی اپنی پہچان ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، مگر یہ بتایا کس نے؟ یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں عربی کو جاننے والوں، لغت عرب کے اتھا گہرائیوں میں اترنے والوں، یہ کلام میرا ہے اور یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس کی جو اتھارٹی، جو اتھینٹسٹی جو ہے وہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی عظمت بیان کرنا، قرآن حکیم کی وہ آیات، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت و مقام و مرتبہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن پاک جو ہے وہ بار بار اپنے حبیب کا تذکرہ نور کیوں کرتا؟ قرآن حکیم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں چھیڑتا؟ قرآن حکیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے کیوں الاپتا؟ یہ اس لیے تھا کہ جب ان کی ذات کے ساتھ وابستگی پختہ ہو جائے گی تو اس دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ حضرت امام حسن بن علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حیثما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو۔
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آداب دعا سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دعا موقوف رہتی ہے، دعا رکی رہتی ہے آسمان اور زمین کے بین، آسمان اور زمین کے مابین دعا رکی رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ لا یسد منہ شیء، اس میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی اوپر نہیں جاتا، حتیٰ نصلی علی نبیک، جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتے ہو۔ جتنی مرضی تم گریہ وزاری کرتے رہو، جتنی مرضی تم رو رو گڑ گڑا کے تم دعائیں کرتے رہو، اگر تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک نہیں پڑھو گے تو پھر تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گی، ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا۔ تو آداب دعا جو سکھائے گئے ہیں، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ آپ تشریف فرما تھے مسجد نور، مسجد مدینہ، آپ کے بددعا کے چہرے کی تابانیوں سے جگمگ جگمگ کر رہی تھی، اور آپ کی زلف منبری کی زلفیں ان سے پھیلتی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی، اور مشام جام معطر ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام کی نگاہیں دیوانہ وار آپ کے چہرہ اقدس کا طواف کر رہی تھی کہ ایسے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی اس نے دعا کی، ہاتھ اپنا منہ میں پھیرا اور جانے لگا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے پھر نماز پڑھی جلدی جلدی، پھر وہ دعا کرنے لگا۔ آپ نے پھر اس کو کہا کہ ٹھہر جو، دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 دفعہ آپ نے اسے روکا اور کہا پھر نماز پڑھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے، مجھے کیا غلطی ہو رہی ہے، مجھے حکم فرمائیے، میری اصلاح فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم آؤ اچھی طرح وضو کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، آرام سے ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ تم اپنی نماز جو ہے اس کو ادا کرو، اور نماز پوری طرح آہستہ سے تمام اس کے آہستہ آہستہ بتمام و کمال ادا کر لینے کے بعد پھر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، پھر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، پھر تم اپنے نبی پر درود بھیجو، اور پھر تم اپنے خدا سے مانگو جو تم مانگنا چاہتے ہو۔ تو گویا یہ آداب دعا خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ نماز کے بعد فوراً ایسے ہی دعا کر کے نہ چلے جاؤ، بلکہ پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ نماز کے بعد اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ سارا اسی زمرے میں آ جائے گا۔ خواہ آپ اکیلے پڑھیں یا مل کے پڑھیں یا اکٹھے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے پڑھیں، اسی زمرے میں آ جائے گا کہ نماز کے بعد جو کام کرنے والا بتایا گیا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کا ذکر بیان کرنا ہے، اور پھر کہا کہ پھر اپنے نبی پر درود بھیجو۔ تو گویا یہ بھی نماز کے بعد دعا سے پہلے کرنے کا کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان موقوف رہتی ہے، یہ اوپر نہیں جاتی ہے جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے ہو۔ You offer the prayer, you made your supplication, you make your dua, but your dua is not going high up in the sky, it's not reaching to your Lord, your God, Allah subhanahu wa ta'ala. It's suspended in between earth and sky. Why? Because you haven't presented salat and salam upon your beloved Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is the etiquette of making supplication and making dua, that we must, after doing the prayer, after the completion of a salah, we must praise Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. We must glorify Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, we should present salutation, salat and salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then we should supplicate, Ya Allah, accept my prayer. Ya Allah, give me this, give me this, give me this. All these things, all these supplications. Before that, we have to present salutation, salat and salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then there is again an hadith of Hazrat Ali karramallahu wajhu. An Ali radiyallahu ta'ala anhu. قال كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کہتے ہیں کہ تمہاری دعا جو ہے وہ محجوب رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے، وہ کھلتی نہیں ہے، نکھرتی نہیں ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر تم درود نہیں پڑھتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
جس میں آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you have taught us, we have learned from you that how to salute you, how you present salam upon you, because in at-tahiyyat, in tashahhud, we say at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my beloved Prophet, oh my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, my heartiest salam upon you, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya nabi, my salam upon you, wa rahmatullahi wa barakatuh, and mercy and blessing and barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. You have taught us and we have learned from you that this is the way to present salam upon you. But how we should present salat upon you, as it is mentioned inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. First is salat. So how we should present salat upon you? Then he said, you say Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. O Allah, send your blessings upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon the all of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon the children of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the very first when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught this to act upon this verse, this commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, he didn't say that you say as-salatu alayka ya Rasulullah. No, he said, say Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin in the very beginning. So this is the hadith of Hazrat Ali. An aliyin qala kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. We have to present salat and salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and upon Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qala man salla ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu ta'ala alayhi wa malaikatahu 70 salat. یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ تعالی علیہ و ملائکتہ 70 صلاۃ، تو اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں. You get 70 blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, from Allah and His angels, when you just say one time salat upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبي إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. کہ جب حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوں، مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں، اور جب وہ اکٹھے ہوں، کوئی قوم اکٹھی ہو کسی مجلس میں، گیدرنگ میں، فتفرقوا، اور وہ اٹھ جائیں وہاں سے اٹھ جائیں اور اس میں ذکر نہ کریں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ پڑھیں، تو یہ مجلس ان پر قیامت کے دن حسرت اور وبال ہوگی، ان پر وہ افسوس کریں گے اپنی اس مجلس پر جس میں وہ گئے تو ضرور اس میں، لیکن اس میں انہوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پیش نہیں کیا. تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا قرآن پاک کا حکم بھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کئی مرتبہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بہت سارا وقت میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے وقت کا جو اوراد و وظائف کا وقت ہے، یا یوں سمجھیے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے درمیان جو انتظار میں بیٹھتا ہوں، یا اذان کے بعد جو میں دعا نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہوں، یا اور جو اوقات میں نے مقرر کر رکھے ہیں ذکر کے، تو اس میں کتنا میں آپ پہ درود پڑھوں اور کتنا میں کوئی اور کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں 1/4 اگر میں درود پاک پڑھوں اور باقی کچھ اور اوراد و وظائف پڑھوں تو کیسا ہے؟ اب میں تیرے لیے بہت اچھا ہے، اگر تو زیادہ کرے تو اور بھی اچھا ہے. کہا یا رسول اللہ اگر آدھا کر لوں؟ کہا اچھا ہے، اگر زیادہ کرے تو اور بھی اچھا ہے. کہا یا رسول اللہ اگر میں 3/4 درود پڑھوں اور باقی کچھ اور کروں؟ فرمایا اچھا ہے، مگر تو اگر زیادہ کرے تو اور بھی اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا جو وقت ہے اوراد و وظائف کا وہ صرف درود پاک ہی پڑھوں گا میں آپ پر. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ سکھایا کہ کس طرح تم مجھ پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، اور یہ اللہ کی یہ اس کمانڈمنٹ کا، اس حکم کا کی تابعداری کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
جو میں نے پہلے بات شروع کی تھی اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ وابستگی یہ اصل میں دین پہ پختہ ہونے کا ایک راستہ ہے کہ تمام ہے۔ اقبال کہتے ہیں از رسالت در جہاں، از رسالت در جہاں، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ ہمارا وجود our existence in this world is due to the prophet of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا وجود ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ مسلمان امت جو ہے یہ کہاں سے، ہم مسلم کیسے بنے، ہم امت مسلمہ کیسے بنے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کہا از رسالت دین ما آئین ما، ہمارا دین بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور ہمارا آئین، ہماری شریعت جو ہے یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ چلیں تو دین بنتا ہے، آپ رکیں تو دین بنتا ہے، آپ بولیں تو دین بنتا ہے، آپ دیکھیں تو دین بنتا ہے، آپ جو کہیں وہ دین ہے۔ آپ کے پوری حیات جو ہے کو کیوں نہ ہو، رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم اپنے حبیب کا جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے نمونہ کمال ہے۔ سارے کا سارا دین جو ہے یہ ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستہ کر دیا گیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ یا رسول اللہ میرا ذکر بھی آپ ہیں، یا رسول اللہ میری فکر بھی آپ ہیں، یا رسول اللہ میرا عرفان، میری معرفت سب کچھ آپ ہے۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ اور منزل مراد تک پہنچنے کے لیے میری کشتی، مجھے کشتی پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میرا دریا بھی آپ ہیں، میری کشتی بھی آپ ہیں، اور میری کشتی کو اچھالا دینے والی ہستی بھی آپ ہیں۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کیا بات کہی، اقبال نے مولانا روم سے ایک مکالمہ کیا ہے جس میں در حضور رسالت ما پس سے باید کرد، کیا کیا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اس میں پوری طویل ایک مثنوی ہے، میں چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں مولانا روم جواب دیتے ہیں۔ اقبال کا سوال ہے کہ من دانم عشق را این کار چیست، من دانم عشق را این کار چیست، ذوق دیدار است پس دیدار چیست۔ I don't know what's the business of love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا کہ یہ عشق رسول کیسے کیا ہوتا ہے۔ من دانم عشق را این کار چیست، مجھے نہیں پتا یہ کیا بزنس ہے۔ ذوق دیدار است پس دیدار چیست۔ I am yearning to have the visitation of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I want to see رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 1400 سال بعد پیدا ہو کر کے 1300 سال بعد میں آ کر کے میں کیسے دیدار نبی کا کیا معنی ہے؟ تو اقبال کے جواب پھر مولا روم جواب دیتے ہیں اقبال کو، وہ کہتے ہیں کہ مانیے دیدار آخر زمان، مانیے دیدار آخر زمان، حکم او بر خیستن کردن رما، مانیے دیدار آخر زمان، حکم او بر خیستن کردن رما، کہ اس نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا معنی اقبال یہ ہے کہ حکم او بر خیستن کردن رما، کہ ان کے حکم کو اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر نافذ کر لو، یہی ان کا دیدار ہے۔ بعض خود را بھی حکم او بر خیستن کردن رواں، بعض خود را بھی ہمیں دیدار اوز، سنت او سر از اسرار اوز۔ جب تم ڈھل جاؤ، جب تمہارے ان کی اداؤں میں ان کے اس طرح کی شکل و صورت بناؤ، ان کی سنت میں کتاب داری میں تم ڈھل جاؤ، پیکر بن جاؤ ان کی اطاعت و غلامی و تابع داری کا، جب تم مجسم ان کی غلامی میں ڈھل جاؤ گے، ان کی سنتوں میں ڈھل جاؤ گے، تو پھر بعض خود را بھی ہمیں دیدار اوز، پھر پلٹ کے تمہیں اپنے آپ کو دیکھو گے تمہیں دیدار رسول ہو جائے گا۔ من ندانم عشق را ای کار چیز، من ندانم عشق را ای کار چیز، ذوق دیدار است پس دیدار چیز۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اور یہ جو ہم ان کی عزت و عظمت، مقام و مرتبہ کا جو تذکرہ کرتے ہیں، یہ دین سے دوری کے لیے نہیں ہے، یہ دین پہ پختہ ہونے کے لیے ہے، یہ دین پہ پختہ ہونے کے لیے ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ٹھہر کے آپ کو تھوڑا اور وجد میں لاتا کہ یہ سرائکی کے بیلٹ کے مولانا محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ
ان کو بھی کسی شخص نے اس طرح کا کہ بات پوچھتے کیوں سرکار کے نام پہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے کوئی چارہ چوری کرتا تھا اور وہ اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ یہ کون چوری کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا. انہوں نے کہا اچھا آج میں خود ویکساں. جب وہ گئے تو ایک بندہ چوری کر رہا تھا، پکڑ لیا اوپر سے. اکھے تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا اکھے جی میں آمد ہاں. تو یہ سرکار کا انہوں نے نہیں پتا کہ میرا چارہ چوری ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے. اکھے تو کون ہے؟ اکھے جی میں آمد ہاں. پھر انہوں نے وجداری ہو گیا اور وہیں کھڑے گھنٹوں یہ کہتے رہے آمد تے کپی بنج، آمد تے کپی بنج، آمد تے کپی بنج، کپی بنج، کپی بنج، آمد تے کپی بنج. اگر تو احمد ہے تو سارا کھیل کاٹ لے، مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ وابستگی ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمیں دین سکھایا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح پختہ تر ہو جاؤ کہ نہ کوئی نقصان یاد رہے نہ کوئی نفع یاد رہے. صبح اور شام آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں رہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیں دا فرما لیجیے.